اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ بندہ جس کو ہم سیر پہ لے گئے وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ جس سال حضور کو معراج ہوئی، حضور کی سیرت میں اس سال کا نام ہے عام الحزن، یعنی غم کا سال۔ اور غم کا سال اس مناسبت سے ہے کہ اس سال میں حضرت عبد المطلب وہ دنیا سے پردہ فرما گئے، جو کہ مکہ کی سرزمین پر حضور کے حامی تھے، اور جب بھی کفار حضور کے مقابلے میں آتے تو آپ ہمیشہ حضور کے لیے ڈھال بن جاتے۔ آقا دو جہاں کی تعریف فرمائی، حمایت کی، سہارا دیا، دفاع کیا، اور ہر آنے والے شخص کو ڈانٹا، اور ایک سپاہی بن کے، حامی بن کے آقا دو جہاں کا مکمل طور پر دفاع کیا۔ اور یہ شخصیت اس سال میں وفات پا گئی۔ اور دوسرا سہارا حضور کا وہ حضور کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ جب حضور سارے دن کی تھکاوٹ کے بعد، مشقت کے بعد، تکلیفوں کے بعد، تبلیغ کی مشقت بھی تھی اور کفار کی طرف سے ملنے والی اذیت بھی تھی، ان ساری چیزوں کا سامنا کرنے کے بعد جب رات کو حضور گھر میں آتے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی اس ساری تھکاوٹ کو اپنے حسن سلوک سے دور فرما دیتی، خدمت کرتی، حوصلہ بڑھاتی۔ یہ دو شخصیات تھیں جو حضور کا سہارا تھا۔ اس ایک سال میں یہ دونوں شخصیات کی وفات ہو گئی، اور بتقاضۂ بشریت آقا دو جہاں حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ مکہ کی سرزمین پر تنہا رہ گئے، اکیلے رہ گئے۔ اب کوئی بھی شخص حضور کا حوصلہ بڑھانے والا نہیں، ہمت بڑھانے والا نہیں، سہارا دینے والا نہیں، تھکاوٹ کو دور کرنے والا نہیں۔ اب سارا ماحول وہ اسلام کے خلاف ہے، حضور کے خلاف ہے۔ حضور تنہا رہ گئے۔ جب دنیا میں کوئی شخص حضور کا حامی نہ رہا تو پھر خدا کی رحمت جوش میں آئی۔ اب خالق کائنات نے جبریل کو بھیجا کہ جبریل جا، میرا محبوب اداس ہے، تنہا ہے، اور کوئی اس کے ساتھ میٹھے بول بولنے والا نہیں، کوئی اس کی تھکاوٹ کو دور کرنے والا نہیں، کوئی اس کے پاس بیٹھ کر میٹھی باتیں سنا کے اس کی تھکاوٹ کو دور کرنے والا نہیں۔ اب سارے دشمن ہیں، مخالف ہیں، بدخواہ ہیں، اذیتیں پہنچانے والے ہیں، تو پھر جا میرے محبوب کو مکہ کی سرزمین سے اٹھا اور میری بارگاہ میں لے آ۔ مقصد کیا تھا کہ جب کوئی میرے محبوب کی ہمت بڑھانے والا نہیں تو پھر یہ کام کوئی اور نہیں کرے گا، مصطفیٰ کا خدا خود فرمائے گا۔ حضور کو اللہ پاک نے اپنی بارگاہ میں طلب فرمایا، اپنے سامنے بٹھایا، باتیں بھی کی، اور خالق کائنات نے اپنے جلووں کا دیدار بھی کروایا۔ یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ رأیت ربی فی احسن صورہ، کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا حسین ترین شکل میں دیکھا۔ دوستان محترم،
جب رب کو دیکھ لیا ہوگا پھر کوئی تھکاوٹ رہی ہوگی؟ بولیے، کوئی اداسی رہی ہوگی؟ بس خدا کے دیدار نے میرے مصطفیٰ کو تازگی بخش دی، ہمت بخش دی، حوصلہ بخش دیا، نئی قوت عطا فرما دی، نئی توانائی بخش دی۔ اب محبوب نے، خدا نے فرمایا کہ محبوب اب مکے میں جا، اب تو کسی کا محتاج نہیں رہا، کوئی تجھے پیار کرے نہ کرے تیرا مولا تو پیار کر رہا ہے، کوئی تجھ سے میٹھا بولے نہ بولے تیرا خدا تو بول رہا ہے، اور کوئی تجھے باہوں میں لے نہ لے تیرا رب تو تجھ سے پیار کر رہا ہے، تجھے محبتوں سے تک رہا ہے اور ساری رحمتیں تجھ پہ نشاور کر رہا ہے۔ بس خدا کی قسم میرا مصطفیٰ جب معراج سے واپس پھر مکہ کی سرزمین پہ آیا، اب نئی تازگی تھی، نیا سرور تھا، نیا نشہ تھا، نئی ہمت تھی، نیا حوصلہ تھا۔ اب میرا مصطفیٰ دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے دنیا میں کسی کا محتاج نہ تھا۔ میرے خدا نے وصال کے لمحات دے کر اور اپنی ملاقات کا شرف عطا کر مصطفیٰ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساری دنیا سے بے نیاز فرما دیا۔ ایسی شراب محبت عطا فرمائی کہ جس کے نشے میں ساری تکلیفیں دور ہو گئیں۔ اور دوستان محترم، ایک بڑی اہم بات جس کا ذکر خالق کائنات نے اس آیت میں بھی کیا، جاننا یہ انسان کی فطرت میں ہے، انسان جاننے کی خواہش رکھتا ہے، یہ چیز انسان کی فطرت میں ہے۔ جس طرح کھانے کی خواہش، پینے کی خواہش، عزت کی خواہش، مال کی خواہش انسان کی فطرت میں ہے، تو جاننے کی خواہش بھی انسان کی فطرت میں ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ پاک نے انسان کی فطرت کو بنایا، یوں تو اس فطرت کا عکس ہر شخص میں موجود ہے، مگر وہ فطرت کامل ترین شکل میں، وہ فطرت کامل ترین شکل میں کسی اور ہستی میں موجود نہیں، وہ ذات محمد مصطفیٰ میں موجود ہے۔ اللہ پاک نے جاننا انسان کی فطرت میں رکھا، اور اسی علم کی بنیاد پہ اللہ پاک نے انسان کو فرشتوں پر عزت دی، علم کی بنیاد پر۔ اب ظاہر بات ہے کہ جاننا اور علم رکھنا یہ انسان کی فطرت ہے، اور حضور کی ذات میں انسان کی فطرت کیا ہے؟ کامل۔ بولیے کیا ہے؟ کامل۔ تو پھر جاننے کی خواہش بھی ذات مصطفیٰ میں کیا ہو گئی؟ کامل ہو گئی۔ خدا کی قسم بڑے بڑے جاننے کی خواہش رکھتے ہیں، مگر ساری انسانیت کی جاننے کی خواہش ایک طرف اور مصطفیٰ کی خواہش ایک طرف۔ اس لیے میرے آقا ہمیشہ یہ دعا فرماتے تھے، اللہم ارنی الاشیاء کما ہی۔ حضور کی دعا پہ غور کریں، اور یہی دعا، یہی خواہش، یہی آرزو سائنس کی بنیاد ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں کہ مولا مجھے ساری چیزیں دکھا، ساری چیزیں کما ہے یا جس طرح کے وہ ہیں۔ الفاظ پہ غور کر، مجھے ساری چیزیں دکھا جس طرح کے وہ، کیا مطلب؟ کہ ہر شے کی حقیقت کو میری نگاہوں کے سامنے عیاں کر دے۔ ایک ہے کسی شے کو بظاہر جاننا، بظاہر، اور ایک ہے اس کی حقیقت کو جاننا۔ سیب کے ظاہر کو ہر کوئی جانتا ہے، کسی بچے سے بھی پوچھیں گے یہ کیا ہے، وہ کیا کہے گا؟